آج 10ویں تراویح میں ہم نے 12ویں پارے کے ربع سے لے کر 13ویں پارے کے نصف تک تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عبرت کے لیے سیدنا ہود اور کئی پیغمبروں کی نافرمان امتوں پر عذاب کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو واقعی اس کی گرفت بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اے نبی، ہم جو تم کو پیغمبروں کے واقعات سناتے ہیں تو اس طرح ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، تم کو اس طرح حقیقت سے آگاہی ملتی ہے اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ اب سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا یوسف کے واقعے سے ناواقف تھے۔ یہودیوں نے بحیثیت نبی آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ سے اس قصے کے بارے میں سوال کیا اور گمان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناواقفیت کی وجہ سے جواب نہ دے سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ قصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر جاری فرما دیا۔ سیدنا یوسف کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سیدنا یوسف کے سکے اور ستیلے سب 11 بھائی تھے۔ چاند اور سورج سے ان کے ماں باپ مراد ہیں۔ سیدنا یعقوب نے یہ خواب سن کر ان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے خواب سے اپنے بھائیوں کو نہ سنائیں ورنہ وہ ان کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ ستیلے بھائی پہلے ہی حسد رکھتے تھے۔ آخر ایک دن ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور یہ بات بنا دی کہ بھیڑیا کھا گیا۔ قافلے والوں نے کنویں سے نکال کر مصر کی حکومت کے ایک اعلیٰ افسر کے ہاتھ ان کو بحیثیت غلام فروخت کر دیا۔ اس عزیز مصر کی بیوی ان پر فریختہ ہو گئی اور بدکاری پر مائل ہوئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے انکار پر ان کو قید میں ڈال دیا۔ قید خانے میں 2 قیدیوں سے ملاقات ہوئی جن کے خوابوں کی سیدنا یوسف علیہ السلام نے صحیح تعبیر بتائی۔ ان میں سے ایک قیدی کے ذریعے بادشاہ تک سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس قابلیت کی اطلاع پہنچی۔ بادشاہ کو بھی اپنے خواب کی تعبیر درکار تھی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی مشکل بھی حل کر دی۔ پھر کیا تھا، بادشاہ ان کا گرویدہ ہو گیا اور ان کو اپنا خاص وزیر بنا دیا۔ عملاً سیدنا یوسف مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ اللہ کی مشیت کے مصر اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں قحط پڑ گیا، لیکن مصر میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی تدبیر سے غلہ جمع کیا ہوا موجود تھا۔ لوگ مصر میں غلہ لینے کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ اگلی مرتبہ سیدنا یوسف کے سکے بھائی بنیامین بھی بلائے گئے جنہیں سیدنا یوسف نے ایک تدبیر سے روک لیا اور باقی بھائی غلہ لے کر واپس چلے گئے۔ پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام مع اہل و عیال مصر میں آ کر اپنے بیٹے سیدنا یوسف سے ملے اور سب نے ان کو سجدہ کیا۔ اس طرح خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور قرآن جس میں یہ واقعات درج ہیں مومنوں کے لیے باعث ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کی سرکشی کے باوجود ہم ان سے درگزر کرتے ہیں، حالانکہ ہم سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال کی پوری خبر ہے۔ وہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے بھی واقف ہے کہ اس میں کیا بنتا ہے اور کیا کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اصول قدرت سے آگاہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت میں تبدیلی کی کوشش نہیں کر لیتے۔ اے لوگو، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، آخرت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ خدا اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت بدلنے